بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حکومت میں بیٹھے لوگ اتنا بھی گر سکتے ہیں جو اپنوں کے خلاف لاکھوں روپیہ لگا کر کیمپین چلوائیں گے، سوشل میڈیا کے ذریعے کیمپین چلوائیں گے، یہ گندا دھندا کروائیں گے۔ جو اپنوں کے خلاف کر رہے ہیں وہ دوسروں کے خلاف کیا کیا کرتے ہوں گے؟ عمران خان کے خلاف، ان کی اہلیہ کے خلاف، ان کے بچوں کے خلاف، تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کے خلاف ان کی ذاتی زندگی کس طرح سے اچھالتے ہوں گے سوشل میڈیا پر، اور پھر یہ سوشل میڈیا کو برا کہتے ہیں جبکہ خود ہیں اصل دھندا کرنے والے، اور لوگوں کو لاکھوں روپیہ دے کر اس طرح سے کسی کی پگڑی اچھالنا، یہ سب کرنا، یہ ہے اصل غلط کام، یہ ہے جھوٹ، یہ ہے ناجائز کام، اور خود پیسے دے کر یہ کروا رہے ہیں، اور ان کے اپنے لوگ، اپنے ساتھی جو ان کے لیے کام کر چکے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اب آپ سنیے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا کہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایک کا نام بتا سکتا ہوں کس کس سے یہ انہوں نے کام لیے ہیں۔ تو آپ دیکھیں وہ بھانڈا پھوڑ رہے ہیں کہ یہ کس طرح میرے خلاف انہوں نے کمپین چلانے کی کوشش کی ہے اور سب کچھ کیا ہے، اور دیگر کیا کیا ثبوت آ رہے ہیں۔ 300 ارب روپیہ منافع، 300 ارب روپیہ کمایا ہے شوگر ملز والوں نے، اور اب شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ باز آ جائیں، شہباز شریف نے نوٹس لے لیا ہے، یعنی اپنی ہی ملوں کے خلاف نوٹس لے لیا ہے، اپنے ہی بچوں کی ملوں کے خلاف نوٹس لے لیا ہے۔ کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ ان کا کام یہ ہے کہ بجلی مہنگی کرو، 10 روپے مہنگی کر کے 1 روپے سستی کر کے اشتہار بازی کر دو، 1 روپے ہم نے سستی کر دی، اس طرح پیٹرول مہنگا کرتے جاؤ، جب سستا کرو تو اشتہار بازی، دیکھیں ہم نے ریلیف دے دیا۔ اس پر اتنی اشتہار بازی کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہم تو ریلیف دینے والے ہیں، مہنگائی وہ جی کنٹرول کر لی، ایسی 2 نمبری کرتے ہیں۔ اب یہ شوگر سکینڈل کے ساتھ یہ گھی سکینڈل دبا جائیں گے، 150 روپے کلو جس میں منافع ہوا ہے، یہی لوگ ہیں بیچ میں، 150 روپے لیٹر اس میں تیل میں کما گئے ہیں۔ یہاں پر 300 ارب روپیہ، سوچیں ذرا، 300 ارب روپیہ کمایا ہے، کس نے کتنا ایکسپورٹ میں کمایا، پھر یہاں مہنگی ہونے سے کمایا۔ اب نوٹس لیا ہے تو جناب اسلام آباد سے وفاقی دارالحکومت سے چینی ہی غائب ہو گئی ہے۔ کیسا کمال دھندا یہ کر رہے ہیں۔ پہلے مفتاح اسماعیل صاحب کو سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے ساری حقیقت بتا رہے ہیں۔ یہ 15 لاکھ کی کیا گیم ہے؟ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹویٹر اور دیگر چیزز پہ خرچ کرتی ہے اپنے لوگوں سے، سملر ایک لینگویج کے سملر جو ہے وہ ٹویٹ کروانے کے لیے، ری ٹویٹ کروانے کے لیے سارا دن یہ اس کے جیسے افنان اور یہ خیل داس اور ان لوگوں سے ٹویٹ کراتے ہیں، پھر اس کو ری ٹویٹ کراتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون نے کس نے کتنے کون سے پیسے لیے، سوشل میڈیا پہ کیا کام کروایا، یہ کیوں کر رہے تھے۔ ہم اتنے کو بچے تو نہیں ہے نا سر، ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح کروا رہے ہیں، کس کو کتنے پیسے دیے، ہم اتنے بچے تو نہیں۔ مفتاح اسماعیل سابق وزیر خزانہ، پی ڈی ایم کے، نون لیگ کے بڑے اہم آدمی تھے، ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، اور طلعت حسین صاحب اس پر حیران ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس پکے ثبوت ہیں۔ اب اس قسم کی بچے نہیں، لیکن کیا آپ کے پاس ایویڈنس ہے ٹو سجیسٹ کہ یہ تمام ٹویٹس ری ٹویٹس جو ہوتے ہیں یہ پیسوں پر ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس وہ ایویڈنس ہے جس قسم کی طلب آپ کو طارق فضل چودھری سے ہے کہ آپ کے پاس یہ ایویڈنس ہے کہ شہباز شریف نے جان بوجھ کے شوگر مل والوں کو پہلے ایکسپورٹ کروائی پھر امپورٹ کروائی؟ میں نے آپ کی پریس کانفرنس دیکھی، آپ نے بھی تو ڈھیر لگائے نا الزام۔ آپ کے پاس الزامات کے ثبوت ہیں جو آپ نے لگائے کہ جی شہباز شریف اور یہ سب کس طرح کما رہے ہیں، ان کے بچے کس طرح کما رہے ہیں، اور یہ ثبوت کہ آپ کے خلاف یہ کیمپین چلوائی گئی، لاکھوں روپیہ خرچ کیا گیا، اس کے ثبوت ہیں۔ جواب سنیے مفتاح اسماعیل کا، یہ ٹیلی ویژن پر کہہ رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں یہ، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ طارق فضل چودھری نے اور نشر رحمان نے، انہوں نے اپنے لوگوں کو فائدہ دیا، اپنے خامن کو نشر رحمان نے فائدہ دیا، تو سینٹ میں بولے ہیں تاکہ ان کے خلاف میں کیس نہ کر سکوں، کہ جو چیز پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوگی وہاں پر آپ اس پر مقدمہ نہیں کر سکتے وہاں، تاکہ اوپن ڈسکشن ہو سکے، یہ قانون ہے۔ تو اس سے استثناء ختم کریں، باہر آ کر یہی الزامات میرے اوپر لگائیں تو پھر میں مقدمہ کرتا ہوں ان پر، دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں ثبوت ہیں۔ جب طلعت صاحب نے سوال کیا تو جواب سنیے۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ سے ایک ایک کر کے۔ ایک تو یہ کہ ٹویٹ کی لینگویج بھی وہ ہے، دوسرا یہ کہ میں آپ کو ان صاحب کے نام بتا سکتا ہوں، اور میں آپ کو پرائیویٹلی وہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کس کو انہوں نے پیسے دے کے کیا کروایا، یہ بھی میں بتا سکتا ہوں آپ کو، کیونکہ ایسی کمپنیاں ہیں اسلام آباد کے اندر کہ جو یہ کام کرتی ہیں سوشل میڈیا کا، یہ آپ کو پتا ہے۔ یہ میں بتا سکتا ہوں کس کو پیسے دے کر انہوں نے کیا کام کروایا، یہ دھندا یہ چل رہا ہے، یہی کام یہ کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن نے اگر کسی ہوٹل میں بیٹھ کر بات کرنی تھی تو اب اس ہوٹل انتظامیہ کو کہہ دیا گیا ان کو یہ جگہ نہیں دینی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر وہ بھی پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، ترجمان ہوا کرتے تھے بلاول بھٹو زرداری کے، وہ اب اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی برداشت نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ پھر شمالی کوریا بنا دو اس ملک کو، اگر اپوزیشن یہاں پر برداشت ہی نہیں ہے تو۔ اب وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں تو لوگ مل رہے ہیں۔ اب کیا مصطفیٰ نواز کھوکھر پہ 9 ڈالیں گے، کیا کریں گے، اس پر گرفتار کریں گے، اس کو کیا کریں گے، وہ تو پی ٹی آئی میں ہے بھی نہیں۔ اب وہ یہ جو اپوزیشن کا اکٹھ ہے اس کو ایک طرح سے ایک اہم پوزیشن میں آ کر اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔
کس کس کو روکیں گے؟ اور یہ جو شوگر سکینڈل ہے اس میں یہ اس طرح رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں کہ فیصل چودھری نے تو اڑا کر رکھ دیا ہے. اور یہ دنیا نیوز پر کامران شاہد کے پروگرام میں جس میں مفتاح اسماعیل بھی تھے اس میں ان کی ذرا گفتگو سنیے انہوں نے کیا کہا ہے. پروجیکشن غلط ہو گئی تو کہہ رہے ہیں آپ کی تو پروڈکشن ہی غلط ہو گئی ہے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری پروجیکشن غلط ہو گئی. آپ کی پروجیکشن، آپ کی پروڈکشن، آپ کی لانچنگ ہی غلط ہے. آپ اس ملک پہ مسلط کیے گئے ہیں، یہ بھی غلط ہے. آپ کو الیکشنوں کے بغیر حکومت سونپی گئی، یہ بھی غلط ہے. آپ جیسے نالائق، آپ جیسے عوام دشمن، عوام کی مفادات سے کھیلنے والی حکومت کو سپورٹ کرنا یہ بھی غلط ہے. آپ لوگ جتنے کامران شاہد جس پر ہنس رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کی پروجیکشن یعنی ہماری پروجیکشن یہ غلط ہو گئی کہ ہمیں نہیں اندازہ ہوا کہ اچھا شوگر کتنی ہے کتنی نہیں ہے، باہر بھیجنی چاہیے نہیں بھیجنی چاہیے. اب رانا احسان افضل نوجوان ہیں، وہ ظاہر ہے اب کیا کرے بیچارہ، وہ اپنی حکومت کو ڈیفینڈ ہی کرے گا. تو اب ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے دیکھیے کہ جس طرح سے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، شوگر ایکسپورٹ کر کے پیسے بنائے. رانا احسان افضل کی تو اپنی شوگر مل نہیں ہے لیکن ان کے حکمرانوں کی ہیں. تو اس پر کہہ رہے ہیں فیصل چودھری کہ آپ کی پروجیکشن نہیں، آپ کی پروڈکشن، آپ کو لانا، آپ کی یہاں بٹھانا، ہر چیز غلط ہوئی ہے. کرپٹ اور جتنے نالائق ہیں، آپ لوگوں کو جتنی سپورٹ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے، آپ نے ان کی اپنا تو بیڑا غرق کیا ہی کیا ہے، ان کا بھی غرق کر دیا. یعنی آپ نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا، شوگر ہو، خوردنی تیل ہو، آپ کے مطلب کوئی سا جڑا پنو نہ لے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن جڑا پنو میں لال کسی کا نام نہیں لوں گا. آپ نے جو کر دیا، اتنی تباہی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی جو ہو گیا ہے وہ بھی بڑے پریشان ہیں. حال یہ ہو گیا جی تعلیم کا. مریم صاحبہ تو بڑا کہتی تھیں یہ کر دیں وہ کر دیں فلاں کر دیں گے. اب یہ ہو رہا ہے جی کہ پنجاب میں تعلیم کا انقلاب یہ کہہ رہے تھے، مگر سرکاری اسکول کے اساتذہ کمروں اور شیڈ کی تعمیر کے لیے مقید حضرات سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جی ہماری مدد کرو. یہ سرکاری اسکولوں کا حال ہے اور یہ ٹھیکے پر دے رہے ہیں ہر چیز کو. خود ہی چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں جی ہم اس پر نوٹس لے رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں. اب پولیس بھی کمانے پر لگ گئی ہے. 8 گھنٹے میں 6 لاکھ روپے مالیت کے 300 چالان ہوئے ہیں جی. یہ صرف کارنامہ فیصل آباد سے رپورٹ ہوا ہے. باقی پنجاب میں دیکھ لیجئے تو یہ پولیس کو بھی کمانے پر لگا دیں. عام آدمی کے اتنے چالان کر دو، اسی سے پیسے بنا لو. اور کوئی کام اب رہ نہیں گیا کہاں سے اور کمانا ہے. ٹیکسز تو اتنے لگا دیے لوگوں پر، اور ہمارے اللہ تللوں کے لیے اور ہمیں پیسے چاہیے، اس کام پہ لگ جاؤ جی. اس کے ساتھ ایک افسوسناک خبر جو اس وقت ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. ایک نوجوان اس نے خودکشی کر لی. یہ حرام کام اس نے کر لیا اتنی مایوسی میں. اللہ تعالیٰ سب کو ایسی مایوسی سے بچائے، اللہ تعالیٰ سب کو ایسی موت سے بچائے. یہ جو حرام موت ہے خودکشی کرنا، جتنا بھی مایوس ہو جائے انسان ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ نوجوان بچہ اور بڑا ہی خوبصورت نوجوان سرگودا میں معاشی حالات سے تنگ 24 سالہ نوجوان کی مبینہ خودکشی. طیب مقامی اسپتال میں ملازم تھا، جیب سے قرضوں کی پرچی برآمد ہوئی ہے. کمزور لوگ تو کمزور دل یا حساس کہنا چاہیے، حساس دل رکھنے والے لوگ تو میں سمجھتا ہوں یہ پرچی دیکھے بھی نہ جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. کہیں لکھا ہوا ہے بابو بھائی ان کے 5,000 دینے ہیں، حسیب صاحب ہاسپٹل کے 80,000، طیب صاحب ہاسپٹل 10,000، بھالا زین 30,000، فہد بھائی 3 یا 4,000 ہیں، آصف بھائی زینب لیب کے پاس ریڑھی لگاتے ہیں، آصف بھائی زینب لیبارٹری کے پاس ریڑھی لگاتے ہیں، ان کے بھی 3 سے 4,000، وقاص بھائی کینٹین والے ہاسپٹل میں اور باہر والی کینٹین پہ ٹوٹل 5 یا 6,000، چاچو شفقت موٹر سائیکل 25,000. نیچے لکھا ہے اس بچے نے بس اتنی سی گھر والوں سے التجا ہے کہ میرا یہ ادھار دے دینا تاکہ کچھ عذاب کم ہو سکے. بائے. یہ گزارش وہ کر رہا ہے لکھ کر کہ اس کے اتنے دن ہیں، اس کے اتنے دن ہیں، یہ ان کا ادھار دے دینا تاکہ مجھ پر عذاب کم ہو سکے. یہ اس کو پتہ ہے کہ اس طرح سے خودکشی کرنا حرام ہے، عذاب نازل ہوتا ہے اللہ کا. تو پھر بھی وہ اتنا مایوس تھا کہ وہ قرضے نہیں ان کے اتار پا رہا تھا، پتہ نہیں گھر کے لیے لے رہا تھا، کس کس کے لیے لے رہا تھا، اور وہ نہیں اتار پا رہا تھا، اس لیے اس نے یہ کام کر گزرا. حامد میر صاحب نے اپنے شو میں جی ویڈیو چلائی ہے، رپورٹ چلائی ہے کہ جی چینی ہی غائب ہو گئی ہے. اب اساتذہ پر اتنا زیادہ ٹیکس لگ گیا ہے کہ تقریباً 25% ان کو تنخواہیں اب کم ملیں گی. اس پر پاکستان کا مشہور و معروف معاشی تجزیہ کار اور استاد وہ کہہ رہے ہیں، اکبر زیدی لکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد ہم زبردست 21ویں صدی میں نالج اکانومی کی طرف جائیں گے. جب نالج دینے والے لوگوں پر اتنا ٹیکس لگائیں گے وہ کہیں گے جی یہیں سے چھوڑ کر ہی چلے جائیں. یہ حال کر دیا ہے. اور یہاں پر اب پاکستان میں یہ بھی حال ہو گیا کہ اب تو اے اسپورٹس اور 10 اسپورٹس
چپ کر کے نکل گئے ہیں پاکستان ویسٹ انڈیز سیریز سے ہی کہ یہاں پر ریونیو اتنا جنریٹ نہیں ہونا، وہ بھی یہاں سے نکل گئے ہیں۔ پھر جی یہ نون لیگ کے رہنما ہیں علی وڑائچ، یہ کہہ رہے ہیں وجاہت حسین کے بیٹے حسین الہی اور موسیٰ الہی فارم 47 پر MNA اور MP بنے، فارم 47 والے اب ہماری مخالفت کے بھی قابل نہیں کہ ان کی مخالفت ہی کر سکیں۔ اب آپ سوچئے فارم 47 کے اوپر تو یہ جیت گئے، لیکن اصل میں فارم 45 پر حسین الہی کو عام انتخابات میں PTI کے ساجد نے ہرایا تھا، موسیٰ کو پرویز الہی سے شکست ہوئی تھی، لیکن ان لوگوں کو کس طرح سے 2 نمبری سے جتوایا گیا۔ اب نون لیگ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بے عزتی ہے کہ ان سے تو اب ہماری سمجھتے ہیں کہ مخالفت بھی ان کی نہیں کرنی چاہیے، یہ لوگ اتنے گر چکے ہیں اور ان کی یہ حیثیت نہیں ہے۔ پھر وہاڑی میں سڑک کی تعمیر کے دوران کرپشن کی نشاندہی کرنے پر مقامی صحافی کے خلاف پولیس نے PICA ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ جو ان کی کرپشن کو پول کھولے گا اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیں گے، پھر کہیں گے ہم نے تو کرپشن ہی نہیں کی۔ یہ رضوان غلزئی صحافی ہیں، انہوں نے بھی یہ FIR شیئر کی ہوئی ہے۔ پھر بحریہ ٹاؤن منی لانڈرنگ کیس میں 2 ریٹائرڈ فوجی افسران سمیت 10 افراد گرفتار، تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل دے دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی، اور کس کا کس سے تعلق ہے سب سامنے آئے گا، سب کچھ پتہ لگے گا۔ ابھی تو چیزیں مزید آگے بڑھنی ہیں۔ ان کے اپنے لوگ اب پول کھول رہے ہیں، جس طرح نون لیگ کا رہنما کہہ رہا ہے کہ جی کس طرح سے یہاں پر الیکشنز جتوائے گئے ہیں، کس طرح کیا گیا ہے، لوگ تو مخالفت کے قابل نہیں ہیں۔ یہ ہے جی اس قوم کے اوپر مسلط کیے گئے حکمرانوں کا حال۔ 300 ارب روپے منافع کما کے شوگر ملوں سے ڈکار گئے ہیں، اب نوٹس لینے کے نام پر یہ سارا دھندا ہو رہا ہے، اور مفتاح اسماعیل بھی ان کے پول کھول رہے ہیں کہ یہ پیسے لگا کر جناب کمپینیں چلواتے ہیں، اور پھر اسی لیے چور کی داڑھی میں تنکا، یہ خود چور ہیں اور پھر کہتے ہیں او جی سوشل میڈیا ہمارے خلاف ہے، سوشل میڈیا یہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا تھریٹ آ گیا ہے جمہوریت کے لیے، کیونکہ ان کی جو جمہوریت ہے اس کے لیے یہ تھریٹ ہے نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اچھا جی ہم تو پیسے لگا کر بھی یہ کام نہیں کروا پا رہے، ہم تو پیسہ لگاتے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف کرنے کے لیے، لیکن پبلک کا ریئیکشن اتنا ہے کہ کتنے پیسے ہم خرچ کر دیں گے سوشل میڈیا پر، کیونکہ ہر ایک کے پاس ہے، یہ 25 کروڑ عوام کو تو نہیں ہم خرید سکتے نا، ہر ایک کا ضمیر تو نہیں خریدا جا سکتا نا، یہ پیسے لگا کر اس کے خلاف ہم کیمپین چلا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔